السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت جب شروع ہوئی تھی تو وعدے اور میثاق کو پورا کرنے کے حوالے سے تاکید تھی کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے ساتھ ایک وعدے میں منسلک ہو جاتا ہے، تو لہذا کہا گیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اور پھر حلال و حرام کے حوالے سے بات آئی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ حرام ہیں، جانوروں میں، کھانے پینے میں، رشتہ داریوں میں۔ پھر عبادت کے لیے وضو کا اور تیمم کا اور غسل کا حکم آیا، اور بتایا گیا کہ یہ اللہ کے تم پر احسان ہیں کہ وہ تم پر کئی چیزیں حلال، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو وعدہ پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر گزشتہ روز آیت میں فرمایا گیا کہ اے مومنو، حق کے لیے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جایا کرو، ڈٹ جایا کرو، انصاف کے گواہ بن کے کھڑے ہوا کرو۔ ذاتی مفادات یا کوئی گروہی مصلحتیں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنیں۔ عدل اختیار کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، وہی تقوی جس کا قرآن بار بار حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو، اور یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ آج کی آیت میں فرمایا وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، تم اپنے وعدے پورے کرو تو اللہ کا وعدہ بھی سن لو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، یعنی اپنی بندگی کے مناسب عمل کیے، جس سے اس نے ثابت کیا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اسے صالح عمل کہتے ہیں جو اس کی حیثیت کے مناسب ہو۔ فرمایا جو شخص اس انداز میں زندگی گزارتا رہا کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اس نے پوری طرح دے دیا ایمان لانے کے بعد، لہم مغفرہ، ان کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ گناہ ہو سکتے ہیں اس سے ہو گئے ہوں، لیکن کہیں بھی اس نے بغاوت نہیں کی ہوگی۔ غلطی ہو سکتی ہے، بغاوت نہیں ہو سکتی، تو جو شخص غلطی کر لے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جب معافیاں مانگتا ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن ان کے مقابلے پر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اتنے ڈھیٹ کہ ہماری آیتوں کو، ہمارے فرامین کا جھٹلا دیا، سیدھا رسول کو کہہ دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات جھوٹ ہے، علیاذ باللہ۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ یہ دو تمہارے سامنے نقشے رکھ دیے اللہ نے، دو منزلیں رکھ دی، دو انجام تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اب تمہارا کام ہے کہ کس طرف تم نے بڑھنا ہے۔